یہ کہانی صرف ایک عورت کی نہیں بلکہ اس آگ کی ہے جو دل میں خاموشی سے بھڑکتی ہے اور پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور جب تک لوگ سمجھ پاتے ہیں تب تک بہت کچھ جل چکا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسے گاؤں کی داستان ہے جہاں محبت عام تھی، مگر ایک دل کی تنگی نے سب کے رشتوں میں زہر گھول دیا، اور کسی کو اندازہ بھی نہ ہوا کہ مسکراہٹ کے پیچھے کتنی گہری سازش چھپی ہوئی ہے۔ ایک عورت جو بظاہر نرم لہجے میں بات کرتی تھی، اندر ہی اندر حسد کی آگ میں جل رہی تھی، اور اسی آگ نے اسے وہ سب کرنے پر مجبور کیا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف ایک بے قصور عورت تھی جس کی سادگی اور نیکی ہی اس کا جرم بن گئی، اور وہ سمجھ بھی نہ پائی کہ اچانک اس کی دنیا کیوں اندھیری ہونے لگی ہے۔ یہ کہانی ہے سازش، الزام، آنسو اور پھر سچ کے سامنے آنے کی، جہاں پورا گاؤں ایک امتحان سے گزرا اور ہر دل نے اپنے اندر جھانک کر دیکھا۔ آخر میں جب سچ نے پردہ ہٹایا تو سب کو معلوم ہوا کہ حسد صرف دوسروں کو نہیں بلکہ سب سے پہلے خود کو تباہ کرتا ہے۔ نورآباد گاؤں سرسبز کھیتوں، کچی گلیوں اور سفید چونے سے رنگے گھروں کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا، اور یہاں کے لوگوں کی سب سے بڑی پہچان ان کا باہمی پیار اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا تھا۔ ہر شام گاؤں کے چوک میں مرد حضرات بیٹھک لگاتے اور عورتیں گھروں کے باہر چارپائیاں ڈال کر باتوں میں مصروف ہوتی، اور بچے گلیوں میں کھیلتے ہوئے قہقہے لگاتے تھے۔ اگر کسی کے گھر خوشی ہوتی تو پورا گاؤں شریک ہوتا، اور اگر کسی پر مشکل آتی تو سب مل کر اس کا بوجھ ہلکا کرتے، اور یہی اتحاد اس گاؤں کی اصل طاقت سمجھا جاتا تھا۔ یہاں کسی کو کسی سے مقابلہ نہ تھا، بلکہ سب ایک دوسرے کی کامیابی پر خوش ہوتے تھے، اور اسی سادگی میں اس بستی کی خوبصورتی چھپی ہوئی تھی۔ لوگوں کو یقین تھا کہ ان کے درمیان کبھی نفرت جنم نہیں لے سکتی، کیونکہ اعتماد کی بنیاد بہت مضبوط تھی اور ہر رشتہ سچائی پر قائم تھا۔ مگر کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ایک دل میں اگنے والا حسد آہستہ آہستہ اس مضبوط بنیاد کو ہلا دے گا اور سب کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ اسی گاؤں میں عائشہ نامی عورت رہتی تھی، جو اپنی شرافت، محنت اور خوش اخلاقی کی وجہ سے سب کی پسندیدہ تھی، اور اس کا دروازہ ہمیشہ ضرورت مندوں کے لیے کھلا رہتا تھا۔ وہ سلائی کڑھائی کا کام کرتی اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے گھر چلاتی، مگر ساتھ ہی غریب عورتوں کی بھی مدد کرتی تاکہ کوئی بھوکا نہ سوئے اور کوئی مایوس نہ رہے۔ اس کی باتوں میں نرمی اور آنکھوں میں خلوص چھلکتا تھا، اور وہ کبھی کسی کے خلاف ایک لفظ بھی نہ کہتی تھی، چاہے کوئی اس کے بارے میں کچھ بھی کیوں نہ کہے۔ عائشہ کا شوہر بھی محنتی انسان تھا، اور دونوں میاں بینی سادہ مگر باعزت زندگی گزار رہے تھے، جسے دیکھ کر لوگ ان کی مثال دیا کرتے تھے۔ گاؤں کی عورتیں اکثر اپنے مسائل لے کر اس کے پاس آتیں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ عائشہ نہ صرف سنے گی بلکہ کوئی نہ کوئی حل بھی نکالے گی۔ یہی مقبولیت اور عزت کسی اور کے دل میں ایک چبھتے ہوئے کانٹے کی صورت اختیار کر چکی تھی، جس کا نام سائمہ تھا۔ سائمہ بظاہر خوش لباس اور خوش گفتار عورت تھی، مگر اس کے دل میں ایک مستقل بے سکونی رہتی تھی، اور وہ ہر وقت اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھ کر دل ہی دل میں کوڑتی رہتی تھی۔ جب بھی چوک میں یا کسی تقریب میں عائشہ کی تعریف ہوتی تو سائمہ کے چہرے پر تو مسکراہٹ آ جاتی، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی سختی اتر آتی تھی جو اس کے اندر کے طوفان کی خبر دیتی تھی۔ وہ سوچتی کہ آخر عائشہ میں ایسا کیا خاص ہے جو سب اسے ہی سراہتے ہیں، اور کیوں کوئی اس کی خوبیوں کا ذکر نہیں کرتا، چاہے وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے۔ یہ احساس کمتری آہستہ آہستہ حسد میں بدلنے لگا، اور حسد نے اس کے دل میں نفرت کی جڑیں جما لیں، جس نے اس کی سوچ کو منفی بنا دیا۔ وہ ہر وقت عائشہ کی زندگی کا جائزہ لیتی اور کوئی نہ کوئی خامی تلاش کرنے کی کوشش کرتی، تاکہ خود کو تسلی دے سکے کہ عائشہ اتنی کامل نہیں جتنی لوگ سمجھتے ہیں۔ مگر جب اسے کوئی واضح غلطی نہ ملتی تو اس کا غصہ اور بھی بڑھ جاتا، اور وہ دل ہی دل میں کوئی بڑی چال چلنے کا ارادہ کرنے لگی۔ ایک دن سائمہ نے طے کیا کہ وہ براہ راست مقابلہ نہیں کرے گی، بلکہ خاموشی سے ایسا جال بچھائے گی جس میں عائشہ خود بخود پھنس جائے اور لوگ خود اس سے بدظن ہو جائے۔ اس نے سب سے پہلے قریبی عورتوں کے درمیان بیٹھ کر باتوں ہی باتوں میں کہنا شروع کیا کہ ہر انسان ویسا نہیں ہوتا جیسا نظر آتا ہے، اور کبھی کبھی زیادہ نیکی بھی شک پیدا کرتی ہے۔ وہ اشاروں کنایوں میں کہتی کہ کچھ لوگ خیرات اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا اعتماد جیت سکیں اور پھر اس کا فائدہ اٹھا سکیں، اور یہ جملے وہ اس انداز میں بولتی کہ نام لیے بغیر بھی سب سمجھ جائیں۔
शुरू में औरतों ने उसकी बात को ज़्यादा अहमियत ना दी, मगर उसके अल्फाज जहनों में कहीं ना कहीं महफूज हो गए और शकूक की एक हल्की सी लकीर खिंच गई। साइमा ने जानबूझकर बात को अधूरा छोड़ा ताकि तजस्सुस बाकी रहे और लोग खुद सोचते रहें कि वो किसकी तरफ इशारा कर रही है, और यही उसकी चाल का पहला मरहला था। उसे अंदाज़ा था कि शक का बीज अगर ज़मीन में गिर जाए तो वक्त के साथ खुद ही दरख्त बन जाता है, बस उसे पानी देने की ज़रूरत होती है। चंद दिन बाद उसने दूसरा कदम उठाया और एक झूठा खत तैयार किया जिसमें आयशा के नाम से कुछ सख्त और खुदगर्ज जुमले लिखे गए थे, और ख़त को इस अंदाज में बनाया गया कि वो किसी ज़ाती राज का इंकशाफ लगे। साइमा ने बड़ी होशियारी से वो ख़त एक ऐसी जगह रखवाया जहाँ से किसी न किसी के हाथ लगना यकीनी था, ताकि बात फैलते देर न लगे और लोग चौंक जाएं। जब ख़त चौक में पढ़ा गया तो सबके चेहरों पर हैरत छा गई, क्योंकि वो अल्फाज आयशा की शख्सियत से मेल नहीं खाते थे, मगर तहरीर उसके नाम से मंसूब थी। कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये साजिश हो, मगर कुछ ने दिल ही दिल में सोचा कि शायद इंसान का असल चेहरा वक्त पर सामने आता है, और यूं शक की दीवार मज़ीद ऊंची हो गई। साइमा दूर खड़ी सब मंजर देख रही थी और उसके दिल में एक अजीब सा इत्मीनान पैदा हो रहा था कि उसकी चाल कामयाब हो रही है और लोग आहिस्ता आहिस्ता आयशा से दूर हो रहे हैं। मगर उसे अंदाज़ा न था कि झूठ का बोझ वक्ती सुकून तो दे सकता है, मगर दिल के अंदर एक मुस्तकिल खौफ भी पैदा कर देता है जो सुकून छीन लेता है। वक्त ने पलटा खाया और असल चोर पकड़ा गया, जिसने सबके सामने एतराफ़ किया कि ख़त और अफवाहों के पीछे साइमा का हाथ था, क्योंकि उसने ही उसे लालच देकर ये सब करवाया था। ये सुनकर पूरा गांव सन्नाटे में आ गया और हर आंख हैरत से फैल गई, क्योंकि जिस औरत को सब मासूम समझते थे वही इस साजिश की बुनियाद निकली। साइमा के कदम लड़खड़ा गए और उसका चेहरा जर्द पड़ गया, क्योंकि अब सच सबके सामने खड़ा था और उसके पास ना कोई दलील थी ना कोई बहाना। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया कि हसद ने उसे अंधा कर दिया और उसने एक बेगुनाह की इज्जत को दांव पर लगा दिया, जो सबसे बड़ा जुल्म है। साइमा फूट फूट कर रो पड़ी और उसने एतराफ़ किया कि वो आयशा की इज्जत और मकबूलियत से जलती थी और अपनी कमज़ोरी को नफ़रत में बदल बैठी थी। आयशा ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उसे माफ़ कर दिया, मगर ये वाक़या गाँव की यादों में हमेशा के लिए नक्श हो गया। मुख्तसर सबक: हसद सबसे पहले अपने ही दिल को जलाता है और इंसान को अंधा कर देता है। दूसरों को गिराने की कोशिश में इंसान खुद गिर जाता है।